بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اور برے دوست کی مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اس کی بہترین مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشق والے اور بھٹی ڈھونکنے والے جیسی ہے۔ مشق رکھنے والا یا بلاؤز تم کو دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے یا کم از کم اس سے خوشبو ہی پاؤ گے، اور بھٹی ڈھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا اور نہیں تو کم از کم دھواں تو تمہیں ضرور حاصل ہوگا۔ دوستی صحبت کے اثرات اس قدر گہرے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اندازہ لگائیے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بری صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ ایک شخص کا بیٹا برے لوگوں سے مل جل رکھنے لگا۔ باپ نے ہر چند منع کیا مگر وہ لڑکا باز نہ آیا۔ نتیجہ وہ روز بروز خراب ہوتا گیا۔ آخر باپ نے اسے سمجھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اسے بازار سے کچھ سیب خرید کر لانے کا کہا۔ جب وہ لے آیا تو باپ نے اچھے سیب ایک ٹوکری میں رکھے اور ان کے درمیان کچھ گلے سڑے سیب بھی رکھ دیے۔ بیٹے نے اسی وقت اعتراض کیا، یہ خراب سیب دوسروں کو خراب کر دیں گے، مگر باپ کہنے لگا، اچھے سیب جب اس وقت بھلے چنگے ہیں تو خراب سیبوں سے انہیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹوکری کو چند دن تک کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ بعد میں جب ٹوکری کو نکالا تو دونوں نے دیکھا کہ تمام سیب گل سڑ کر خراب ہو چکے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ سارے سیب خراب ہو جائیں گے، آخر وہی ہو کر رہا۔ باپ نے موقع غنیمت دیکھ کر بیٹے کو سمجھایا، دیکھو بیٹا، جس طرح چند خراب سیب سارے اچھے سیبوں کی بربادی کا سبب بن گئے ہیں، اسی طرح خراب لڑکے اچھے لڑکوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر ان کی خراب صحبت کا اثر اس وقت جا کر کھلتا ہے جب انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بیٹے نے جب یہ مثال اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو آئندہ بری صحبت سے ثابت ہو گیا۔ سچ ہے، جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر تو اٹھو گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بلا شبہ نیکیوں کی صحبت سے نیکی کا راستہ اور بروں کی صحبت سے برائی کا راستہ حاصل ہوگا۔ اگر ایک لڑکا خراب اور گندے دوستوں کے ساتھ مل جل رکھنے لگا، اس کے بگڑنے میں کچھ دیر نہ لگے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کا بیٹا بروں کی صحبت میں پڑ گیا۔ والد کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ اس سے باز نہ آیا، یہاں تک کہ جب طوفان آ پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی تمام مخلوق غرق اب ہونے لگی تو قریب ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ محبت پدری نے جوش مارا اللہ تعالیٰ سے اس کے بچانے کی دعا فرمائی، مگر بارگاہ الہی سے حکم ہوا، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا بلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، نمبر 1، بری صحبت پیغمبر کے بیٹے کو بھی برائی سے محفوظ نہ رکھ سکی اور وہ بھی اسی طرح برا بن گیا جس طرح عام لڑکے بروں کے پاس رہ کر برے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، پیغمبر کا احکام پر چلنے والا صحیح معنوں میں اس کا پیروکار بلکہ روحانی اولاد ہوتا ہے، اور جو حقیقی بیٹا ان کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کرتا بلکہ بری صحبت میں پڑ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، وہ پیغمبر کی اولاد میں شمار نہیں ہوتا۔